ہادی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور کرن کو کھانا وہی کمرے میں لانے کی ہدایت دی۔ 2 بجے کے قریب کرن نے کھانا لگوایا اور سب کو بلوایا۔ چچی اور نور تو ڈائننگ ٹیبل پر آ گئیں، لیکن ہادی نہیں آیا۔ تب کرن کو اس کی بات یاد آئی۔ وہ ٹرے میں لوازمات رکھے اس کے کمرے تک گئی، لیکن دروازے پر رک گئی۔ کچھ بوسیدہ یادیں اس کے ذہن کے پردے پر لہرائیں، وہ یادیں جسے وہ یاد کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے افسردگی سے سر جھٹک کر ان باتوں کو اپنے ذہن سے محو کیا اور خانسامہ کو آواز دی، رحیم چاچا۔ اس نے کچن کی جانب رخ کر کے پکارا۔ رحیم چاچا ہاتھ پونچھتے تیز تیز قدموں سے اس کے پاس آئے۔ جی کرن بیٹی، انہوں نے کرن کے سامنے آ کر کہا۔ کرن نے ٹرے رحیم چاچا کو پکڑائی۔ یہ اندر ہادی کو دے آئیے، اور میرا پوچھے تو کہیے گا کہ مصروف ہوں، کرن نے دھیمی آواز میں کہا۔ رحیم چاچا نے ٹرے پکڑی اور اس کی ہدایت پر سر ہلاتے ہوئے ہادی کے کمرے کی جانب بڑھے۔ ہادی نے دروازے پر دستک سنی تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے کافی بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کامن، اسے توقع تھی کہ کرن ہوگی، لیکن اس کی توقعات کے برعکس کمرے میں چھوٹے قدموں سے داخل ہو سراپا خانسامہ کا تھا۔ ہادی کے ابرو تن گئے۔ اس نے حکم کرن کو دیا تھا تو خانسامہ کیوں کھانا لے کر آیا؟ اس نے دل میں سوچا۔ رحیم چاچا نے اس کے آگے کھانا رکھا اور گلاس میں پانی ڈالنے لگے۔ کرن کہاں ہے؟ ہادی نے غصیلی آواز میں پیر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ مصروف ہیں، انہوں نے سہم کر وہی جواب دیا جو کرن نے کہنے کو کہا تھا۔ ہادی کو کرن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ہادی کی بات کی تکمیل کرنے سے گریز جو کیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے طیش میں خانسامہ کے ہاتھ سے چمچ کھینچا اور اسے جانے کا کہا۔ خانسامہ تہذیبی انداز میں ہاتھ باندھ کر کمرے سے نکل گیا۔ کرن 4 لقمے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اداسی سے کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی، دل کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ 1 سال پہلے بچپن سے نور نے کرن کو بہن کی طرح مانا تھا، اور کرن کو لگتا تھا کہ ہادی کی بھی یہی سوچ ہوگی اس کے لیے۔ نور کی طرح کرن بھی ہادی کو ہادی بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ آج وہ پہلی چھٹیوں میں گھر آیا تھا۔ سب سے مل کر وہ کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہادی اس وقت جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ بال پہلے سے لمبے ہو گئے تھے، گلے میں چین اور کان میں بالی کے ساتھ ساتھ آئی براؤ پر کٹ بھی لگوایا ہوا تھا۔ اس کا صرف رہن سہن کا ڈھنگ ہی نہیں بدلا تھا، بلکہ تربیت اور تمدن بھی بدل گئے تھے۔ کرن پانی کا گلاس لیے اس کے کمرے میں آئی اور اسے گلاس پیش کیا۔ ہادی بھائی پانی۔ کرن نے خوش مزاجی سے کہا۔ ہادی شرٹ اتارتا اس کے قریب آیا اور گلاس کی بجائے کرن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کرن کے لیے یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ پانی اس کے کپڑوں پر چھلک گیا اور ہادی کی گریف سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی وہ کوشش کرنے لگی۔ ہادی بھائی میرا ہاتھ چھوڑیے، اس نے بے چینی سے کہا۔ تم مجھے بھائی مت کہا کرو، اس نے کرن کے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے کہا۔ گلاس اب خالی ہو چکا تھا۔ پانی کرن کے کپڑوں پر اور فرش پر گر چکا تھا۔ کیوں بھائی، نور بھی تو بلاتی ہے۔ کرن کو اب اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ نور تو میری بہن ہے اور تم کزن، اور اتنی خوبصورت کزن کو تو میں کبھی بھی بہن نہ بناؤں، ہادی نے دل فریبی سے اس پر جھک کر کہا۔ کرن کا دل بھر آیا، آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی تھی، دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پھر سے ریکویسٹ کرنے لگی، لیکن ہادی اپنی ساری حدود پار کرنے کے ارادے میں تھا۔ اسے مانو کرن کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے گال پر دلکشی سے جھکتے ہوئے ہادی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اس کے بازو تھام لیے تھے۔ اسے لگا کہ وہ اس دہلیز کے پار نہیں جا پائے گی۔ اس کا زمین پھٹ جانے اور اس میں فنا ہو جانے کا دل کیا۔ کرن نے ہمت کر کے لرزتے ہاتھوں سے اور ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہادی کو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹتے دیکھا اور الٹے قدموں بھاگ آئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی سانس پھول چکی تھی، ناک سرخ پڑ گئی تھی، جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ کچھ بھی کر کے اس کا اضطراب قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہادی اسے لے کر کبھی ایسی آرزوئیں بھی پالے گا۔ وہ اس نازیبا حرکت کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی چچی ہر حال میں اپنے بیٹے کی ہی حمایت کریں گی، اور نور کو بتا کر وہ ہادی سے اس کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بے بسی سے صرف اشک بہا سکتی تھی۔
آج تک تو وہ ذہنی طور پر پریشان ہو رہی تھی اور آج فزیکلی بھی ہراساں ہوئی تھی۔ وہ دکھ مر جانے سے زیادہ دردناک تھا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، چاہے وہ بھوکی پیاسی ہی کیوں نہ مر جائے، چاہے چچی اسے گھر سے ہی کیوں نہ نکال دیں، لیکن اب وہ دوبارہ ہادی کے سامنے نہیں جائے گی۔ اس دن وہ پورا دن کمرے میں بند رہی۔ چچی اور نور کے بلانے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ صرف کام کے لیے باہر جاتی اور کچن کا کام نپٹا کر واپس کمرے میں آ جاتی۔ اگلے 2 دن تک وہ ہادی کے سامنے جانے سے گریز کرتی رہی۔ پھر جیسے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن ہادی کے ناپاک ارادے اب بھی موقع کی تلاش میں رہے۔ وہ اس دن کچن میں اکیلے کام کر رہی تھی۔ خانسامہ مارکیٹ گیا ہوا تھا اور نور اپنے کمرے میں تھی۔ چچی کسی پارٹی کی زینت بننے گئی ہوئی تھی۔ ہادی خاموشی سے کچن میں داخل ہوا۔ کرن کا اس کی طرف دھیان نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ کیا بن رہا ہے؟ اس نے کرن کی گردن کے پیچھے سے دیگچی میں جھانک کر دیکھا۔ کرن سہم کر تیزی سے اس کے حصار سے دور ہٹی۔ پلیز ہادی بھائی، میرے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کریں، اس نے تنے ہوئے اعصاب سے کہا اور رخ موڑ لیا۔ جسٹ چل کرن، میں تو صرف ٹائم پاس کرنا چاہ رہا تھا۔ ہادی نے شرارتی انداز میں ابرو اچکا کر وضاحت کی۔ کرن کو اب بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ لڑکیوں کی چھٹی حس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ لڑکوں کے ارادوں کو اچھے سے جانچ سکتی ہیں۔ مجھ سے دور رہیے، بہتر ہوگا آپ کے لیے، اس نے انگلی اٹھا کر تردید کرتے ہوئے کہا۔ ہادی نے کرن کا یہ روپ دیکھا تو سنجیدہ ہوا اور تاثرات سخت بنا لیے۔ وہ کرن کو اس کے بے حرمتی انداز کا بدلہ دینا چاہتا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا اور وہ باہر نکل گیا۔ کرن نے ہادی کو غصے میں آتے دیکھا تو پوری طرح روحن سی ہو گئی، لیکن اس کے نکل جانے پر شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد ہادی پھر اس کے قریب نہیں آیا۔ کرن بھی اپنی ممکنہ کوشش کر کے اس کے سامنے آنے سے کتراتی رہتی تھی۔ چھٹیوں کے وہ ہفتے اس نے اسی طرح اضطراب میں اور بچتے بچاتے گزارے، اور جس دن ہادی واپس چلا گیا اس کی زندگی بحال ہو گئی۔ اس نے شکرانے کے نفل ادا اور دوبارہ ایسی حالت سے اللہ کی پناہ مانگی۔ 1 سال پہلے کی اس تلخ یاد کو مٹانے کی کوشش کرتی وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ اس بار ہادی کا حلیہ انسانوں جیسا تھا۔ چھوٹے بال، آئی براؤ پوری رکھی ہوئی اور کان کی بالی بھی ہٹی ہوئی تھی، البتہ چین اب بھی گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ شام کی چائے کے لیے وہ خود باہر آیا۔ دن بھر سے اس کی کرن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اب چائے بھی خانسامہ ہی سرو کر رہا۔ نور بھی اس کے ساتھ شاپنگ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ کپڑے، جوتے، جویلری تک ہر چیز 2 لیے گئے تھے۔ ہادی کو حیرانگی ہوئی تو اس نے ماما سے پوچھ ہی لیا، ساری شاپنگ ایک جیسی 2 کیوں ہے ماما؟ کیا آپ بھی نور کے ہمراہ دوسری شادی کر رہی ہو؟ اس نے مزاحیہ ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کرن کی شادی ہے، اس کی بات پکی ہو گئی ہے نا؟ نگار بیگم نے اس کے مذاق پر منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ ہادی کو ایسے جھٹکا لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ رنگ فک سے اڑ گیا۔ اس کی اب کی بار کی کرن کو ہراساں کرنے کی، تنگ کرنے کی ساری پلاننگ ہوائیوں میں اڑ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر کرن کو دیکھا۔ صبح سے پہلی بار اب کرن نے ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور فخریہ مسکرائی۔ ہادی کے یہ تاثرات دیکھ کر وہ دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی۔ ہادی کا من تک کڑوا ہو گیا تھا۔ چونکہ اسے کرن میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، پر وہ چاہتا تھا کہ وہ کرن اسی گھر میں رہے اور جب وہ آیا کرے تو جیسا دل چاہے اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرے، لیکن اب اس کے یہ ارمان دل میں ہی رہ گئے تھے۔ اس دفعہ کرن مطمئن تھی، اسے ہادی سے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ اکیلے اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی، اس خوف سے کہ کہیں وہ پھر کوئی نازیبا حرکت نہ کرے۔ آخر وہ دن آ پہنچا۔ تقریب کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ پکوان زیادہ تر کرن نے ہی بنائے تھے، جبکہ باقی خاطرداری کے لیے نگار بیگم نے ایک اور ماسی بلوا لی تھی۔ کرن اسے ساری چیزیں سمجھا کر تیار ہونے کمرے میں آئی۔ نور تو صبح سے ہی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کرن کو تیار ہونے میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا۔ وہ نہا کر آئی اور لمبے بال برش کر کے کھلے چھوڑ دیے۔ سفید زری کے کام والا سوٹ زیب تن کیا، برائے نام ہلکا سا میک اپ کیا اور موتی والے چھوٹے چھوٹے بوندے کانوں میں پہنے۔
خود کو آئینے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اچانک سے اسے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ کسی اور کے نام ہو جانے کا وہ لمحہ بہت خاص ہوتا ہے، اور کرن اپنا یہ خاص لمحہ اپنے والدین کے ساتھ بانٹنے سے محروم تھی۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے آنکھیں بند کی اور سارے آنسو اپنے اندر اتارے۔ جلدی سے باقی کی تیاری مکمل کی، چوڑیاں پہنی اور جوتا نکال کر سامنے رکھا۔ اذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے بالوں میں کیچر لگایا اور دوپٹہ سر پر لے کر مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ پہلے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اپنی نئی زندگی کی شروعات نفل پڑھ کر کی۔ انس چاچو ہمیشہ سے اپنے بچوں کو دین کی تلقین کرتے تھے۔ ہادی نے تو کبھی غور نہیں کیا، اور نور بھی کبھی کبھار انہیں خوش کرنے کو نماز پڑھ لیتی تھی۔ البتہ کرن نے باقاعدگی سے ان کے ہر درس پر عمل کیا۔ اس نے چاچو کی زندگی میں ہی دین کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ دعا کے بعد بھی وہ وہیں مصلی پر بیٹھی ذکر کرنے میں مشغول تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو نور ہڑبڑی میں اندر آئی۔ اس کی تیاری اب بھی پوری نہیں تھی۔ آدھے بال بنے تھے اور آدھے نہیں، اور کچھ ہی دیر میں روحان اور رانا صاحب تشریف لانے والے تھے۔ کرن جلدی سے بال بنا دو یار، مجھ سے نہیں بن رہے، دماغ خراب ہو گیا میرا، اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ کرن نے تسلی سے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے بال بنانے لگی۔ ماسی ان کے لیے کھانا کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ نور نے تو اچھے سے کھا لیا تھا، لیکن کرن کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے صرف جوس سے ہی گزارا کیا۔ سپہر باسی پڑ رہی تھی جب کار کا ہارن سنائی دیا۔ کرن کی مدد سے نور بھی تیار ہو گئی تھی۔ استقبال کے لیے نگار بیگم اور ہادی موجود تھے۔ کار کی آواز سن کر کرن کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ معمول کی طرح باڈی مین نے ادب سے کار کا دروازہ کھولا اور رانا صاحب باہر آئے، ہمیشہ کی طرح باوقار اور دلکش لگنے میں ماہر۔ روحان بھی ساتھ میں ہی اترا۔ رانا صاحب روزانہ کے متبادل آج سفید قمیض شلوار میں ملبوس تھے اور روحان بلیک میں۔ ہر ملاقات کی طرح نگار بیگم نے گلے مل کر روحان کا استقبال کیا اور رانا صاحب سے ہاتھ ملا کر، یہ میرا بیٹا ہے، ہادی رحمان۔ نگار بیگم نے ہادی کا تعارف کروایا تو روحان آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا، اور رانا صاحب نے صرف مصافحہ کرنا مناسب سمجھا۔ گیسٹ روم کی بجائے آج لاؤنج میں اہتمام کیا گیا تھا۔ سب نشست پر تشریف رکھ چکے تھے۔ ملازم ان کو لوازمات سرو کر رہے تھے۔ نگار بیگم نور اور کرن کو باہر لے آئیں۔ لاؤنج کی جانب گامزن ہوتے ہوئے کرن مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی اور رانا صاحب صرف اسے۔ وہیں دوسری جانب روحان بھی نور کو دیکھ کر مسرور ہو رہا تھا۔ ان کے بیچ پہنچ کر نور روحان کے ساتھ بیٹھ گئی اور کرن رانا صاحب کے ساتھ۔ روحان اور نور نے ایک دوسرے کو دیکھا تو روحان نے آئی براؤ اچکا کر نور کی تعریف کی تو نور فقط مسکرا دی۔ کرن نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور رانا صاحب سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کی شخصیت کے ساتھ یہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسی حرکات کریں، اس لیے اپنے جذبات کو قابو کیے ہوئے سنجیدہ انداز میں نگار بیگم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہادی ماما کے ساتھ صوفے پر بیٹھا باری باری کرن اور رانا صاحب کو دیکھتا حیران پریشان ہو رہا تھا۔ اس دن کرن کی بات پکی ہو جانے کے بارے میں جان کر اسے اس کے رشتے کے بارے میں تبصرہ کرنے کا شوق نہیں رہا تھا، اور اب یہ حقیقت جان کر وہ واقعی شاکڈ ہوا تھا۔ تقریب انہی 4-5 افراد کی موجودگی میں کی گئی۔ رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے پہلے کرن اور رانا صاحب نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی اور پھر روحان اور نور نے۔ مبارک ہو بچہ، رانا صاحب نے کھڑے ہو کر روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مبارکباد دی اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ آپ کو بھی مبارک ہو رانا بھائی، روحان نے خوشی سے ان کے بازو سے لپٹ کر کہا تو رانا بھائی نے شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور پھر نور کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی۔ میرے بچے کو خوش رکھنا، میں نے بہت لاڈ سے پالا ہے اسے، کبھی اس کے چہرے پر اداسی نہیں آنی چاہیے، رانا صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ نور نے روحان کو دیکھا، اس نے مسکرا کر ابرو اچکائے اور پھر رانا صاحب کے آگے سر کو جنبش دی۔ کرن خاموش کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ جتنا وہ گھبرا رہی تھی اتنا کوئی خطرناک معاملہ نہیں تھا۔ ان کے اوٹ سے نکل کر روحان کرن کی طرف آیا اور اسے مبارکباد پیش کی۔ مبارک ہو کرن، رانا بھائی مزاج کے سنجیدہ ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، مجھے امید ہے کہ تم ان کے ساتھ بہت خوش رہو گی، روحان نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ کرن نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور رانا صاحب کی جانب دیکھا، وہ اپنائیت سے مسکرائے۔ نگار بیگم اور ہادی نے بھی ان چاروں کو خیر بات کہا اور اپنی نشست پر سب بیٹھ گئے۔
अगले महीने की 21 तारीख को शादी की तारीख पक्की की गई। सबने रजामंदी जाहिर कर दी तो किरण माजरत करती किचन में चली गई और बाल बांधकर खाना बनाने लगी। राना साहब कभी हादी और निगार बेगम से बात करते, कभी नूर को मुखातिब करते और कभी ओपन किचन में देखते जहां किरण तेजी से हाथ चलाती नजर आ रही थी। सबने मिलकर खाना खाया। रोहान तो किरण के हाथों के पकवानों की तारीफ करते नहीं थक रहा था, जबकि राना साहब खामोश रहे। मीठा खाने के बाद जाने के लिए उठे और सबसे रुखसत ली। राना साहब सबसे अलविदाई कलमात कहते, किरण के सामने आए और मुसाफा करने के लिए हाथ आगे किया। सी यू सून, गुड बाय। गुड बाय, किरण ने झिझकते हुए हाथ मिलाया और हल्की आवाज में कहा। दोनों ने आगे पीछे उतरते हुए पोर्च की सीढ़ियां अबूर की और अपनी गाड़ी में जा बैठे और गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। उनके जाने के बाद किरण चेंज करने अपने कमरे में जा रही थी जब बीच राह में हादी मिल गया उसे। पहले तो सरतापा किरण को देखा और फिर जोरदार कहकहा लगाया। सीरियसली किरण, पूरे शहर में तुम्हें ये मिला था शादी करने के लिए? इससे अच्छा तो मैं होता, तुम्हारे अरमानों पर तो पूरा उतरता। उसने तंजिया अंदाज में किरण के कंधे से कंधा टकरा कर कहा। किरण ने जब्त से मुठियां भींच ली और गुस्से से हादी को देखा तो उसने इस्तेहज़ाइया मुस्कुराकर उसे आंख मारी। जब एक लड़की का किसी से रिश्ता जुड़ जाए ना, तो वो कुदरती तौर पर उससे मुंसलिक हो जाती है और उस इंसान को अपना मुहाफिज बना लेती है। उस वक्त किरण की भी यही सूरत हाल थी। बेशक रिश्ता ज़बरदस्ती हुआ था, लेकिन उसने खुद को राना साहब से मुंसलिक कर लिया था। अपनी हरकतों से बाज आ जाइए हादी, मत भूलिए मैं अब किसी और की अमानत हूँ, किसी और की मनकूहा हूँ। किरण ने संजीदगी से समझाया तो हादी आईब्रो उठाए उसकी बातों से मसरूर हुआ। और आप राना साहब के रुतबे और पावर से बेखबर हैं। अगर मैंने उनसे शिकायत कर दी तो नूर के भाई होने के बावजूद भी कल तक आप इस शहर में नजर नहीं आएंगे। किरण ने हाथ उठाकर उसे तंबीह की तो हादी का पारा चढ़ने लगा। उसने किरण को बाजू से दबोच लिया। वो कराह उठी। अभी 2 घंटे हुए नहीं तुम्हारा उस बुढ़े से रिश्ता जुड़े और तुम मुझे उसके नाम से धमका रही हो। बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे, उसने दांत पीसते हुए गुर्राने वाले अंदाज में कहा। वो अपनी पूरी कुव्वत से किरण के बाजू को दबोचे हुए था। किरण को शदीद तकलीफ होने लगी। उसे अपने कहे हुए अल्फाज पर पछतावा हुआ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जब वो नूर की तरफ मुतवज्जो हुई। वो तेजी से उसी से सिमटा रही थी। हादी भाई, क्या कर रहे हैं आप? उसने तैश में कहते हुए किरण का बाजू हादी की गिरफ्त आज़ाद करवाया। नूर की आवाज़ सुनकर निगार बेगम भी कमरे से बाहर निकल आई। ये क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने परेशानी से नूर और हादी को देखा। मामा भाई किरण के साथ मिसबिहेव कर रहा है। नूर ने आंखों देखा हाल बयान किया। देखें अपनी लाडली को मामा, मुझे अपने उस सो कॉल्ड मियाँ के नाम से डरा रही थी। हादी ने हाथ उठाकर किरण की तरफ इशारा करते हुए कहा और निगार बेगम के साथ जा खड़ा हुआ। किरण के हलक में आंसुओं का फंदा लग गया था। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। कुछ देर पहले की हिम्मत फिर से जीरो हो चुकी थी। चची के खौफ से वो सिर्फ नफी में सर हिलाती रह गई। निगार बेगम थकन से चूर चेहरे के साथ किरण के सर पर जा पहुंची। किरण ने पलकें झपका कर उन्हें देखा तो वो सिर्फ उसे घूर कर वापस मुड़ गई। आज खुशी का दिन गुजरा है, तुम तीनों लड़ाई झगड़ा करके मेरा मूड खराब मत करो। जाओ अपने अपने कमरों में, उन्होंने हुक्म जारी करते हुए हाथ लहराया। हादी को लगा किरण को अब उससे ज़बान लड़ाने की सज़ा मिलेगी, लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरक्स निगार बेगम ने मामला रफा दफा करने का कहा, जिस पर उसके माथे पर बल नमूदार हुए थे। लेकिन निगार बेगम ने उसे चुप करवा दिया। वो जब्त करता लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ चला गया। नूर और चची भी चली गईं तो वो आंखें साफ करते अपने कमरे में बंद हुई। चेंज करके राना साहब अपने वसीओ अरीज शाही बेड पर लेटे और अपने हाथों में किरण की पहनाई रिंग देखकर महजूज हो रहे थे। 11 साल बाद उनकी जिंदगी में कोई खातून आई थी, फूल जैसी हसीन। दिल में किरण की तस्वीर थी, लेकिन दिमाग बेला का नाम पुकार रहा था। वो उठकर बैठ गए, स्लीपर्स पहनकर अपने कमरे की बालकनी में आ खड़े हुए और सिगरेट जला ली। दिल और दिमाग की कशमकश से झूलते वो तारीक आसमान में धुआं उड़ाने लगे। जिंदगी मामूल पर आ गई थी। किरण का वही रूटीन चल पड़ा था, यूनिवर्सिटी से घर और फिर घर के काम काज। राना साहब दफ्तर से घर और कभी बिजनेस के सिलसिले में सफ़र पर। रोहान और नूर भी मामूल जैसे राब्ते और मेल जोल करते।
اب فرق یہ تھا کہ روحان بنا بتائے بھی آ جاتا اور نگار بیگم کوئی اعتراض نہ کرتی۔ ہادی صرف 1 ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا اور کل رات کی فلائٹ سے واپس مانچسٹر چلا گیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب روحان ملنے آیا تھا تو رانا صاحب کی جانب سے دیا گیا موبائل بھی کرن کو دیا، جسے رانا صاحب نے اپنی منگیتر سے رابطہ کرنے کی نسبت سے بھجوایا تھا۔ فون پہلے ہی متحرک کر کے دیا گیا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے پہنچ کر کپڑے تبدیل کر رہی تھی جب موبائل بجا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی فون کا استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے کال اٹھاتے اسے تھوڑی شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کپکپاتی زبان سے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ رانا صاحب نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ وہ ابھی آفس سے نکلے تھے اور کار میں بیٹھے گھر کی جانب رواں تھے جب ان کا کرن سے بات کرنے کا دل کیا۔ انہوں نے اسے کال ملائی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کرن نے خود کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیا کر رہی تھی تم؟ وہ اسے گویا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں کرن کی آواز مسرور کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ابھی گھر پہنچی ہوں۔ اور آپ؟ کرن کو ان سے پوچھنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی، لیکن وہ خود کو اپنے محرم کے ساتھ دوستانہ بنانے کی مشقت کر رہی تھی۔ میں بھی گھر جا رہا ہوں، تمہاری یاد آئی تو سوچا کال کر لوں، انہوں نے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کرن ان کے اظہار پر شرما سی گئی اور بلش کرنے لگی۔ کچھ دیر اور بات کر کے کال کاٹی اور وہ فون کی خالی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ پیار سے انسان پتھر کو بھی بدل سکتا ہے اگر وہ بدلنے کی چاہ رکھتا ہو۔ کرن میں یہ چاہ ہمیشہ سے تھی اور اب اسے بدلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں رانا صاحب کے لیے جذبات بدلنے لگے تھے۔ کچھ دن پہلے کی نفرت پگھل رہی تھی۔ اس کی اب رانا صاحب سے حال احوال دریافت کرنے کی حد تک اکثر بات ہو جایا کرتی تھی۔ اس دن نور اور روحان کے ملنے کا پلان بنا تو نور اپنے ساتھ کرن کو بھی لے گئی۔ کرن کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن نور کے ضد کرنے پر اسے جانا پڑا۔ وہی دوسری جانب روحان بھی رانا بھائی کو دفتر سے بریک میں اپنے ساتھ لے آیا۔ ایک دوسرے کے آنے سے انجان کرن اور رانا صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ ہم نے سوچا آپ خود تو کبھی ملنے سے رہے، اس لیے یہ نیک کام ہم ہی سر انجام دے دیتے ہیں، روحان نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نور بھی کرن کو دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرائی تھی۔ اوہ کم آن رانا بھائی، آپ اپنے کالج کے دور میں سب سے رومانٹک جوان رہے ہو، تو آپ کچھ جوہر کرن کو بھی دکھائیے، اسے امپریس کریں، روحان نے شوخی سے رانا بھائی کو اشارے سے سمجھایا۔ رانا بھائی مونچھوں کی آڑ میں ہلکا سا مسکرائے اور پلکیں جھپکا دی۔ روحان نے ان کی حامی کا اشارہ سمجھ کر جوشیلے انداز میں ہاتھ باہم مسلے اور نور کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ نور نے سر کو خم کیا اور آگے بڑھ گئی۔ کرن نے نور کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی۔ مجبوراً کرن کو رانا صاحب کے ساتھ چہل قدمی کرنا پڑی۔ آج 10 دن بعد مل رہے تھے وہ، اور وہ بھی ایسے بنا پلان کیے۔ کرن فیروزی رنگ کے کرتے پاجامے میں تھی، بال پونی میں باندھے تھے اور ہلکی گلابی لپسٹک لگائی تھی، اور رانا صاحب حسب معمول بلیک سوٹ میں ملبوس تھے۔ وہ عام طور پر بنا مینیجر اور باڈی مین کے نہیں نکلتے تھے۔ آج روحان انہیں سرپرائز دینے باہر لایا تھا۔ روحان کو سرپرائز دینے کا بہت شوق ہے۔ آئی ہوپ تمہیں برا نہیں لگا ہوگا، رانا صاحب نے نظریں گھماتے ہوئے ریسٹورنٹ کا جائزہ لیتے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، نور بھی بنا بتائے مجھے لے آئی، کرن نے ان کی چال کی پیروی کرتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب نے اس کی بات پر صرف اسے دیکھا اور ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئے۔ کرن بھی ان کے پیچھے دوڑائی۔ ہال میں اکے دکے میزوں پر لوگ بیٹھے کھانا کھاتے نظر آئے۔ ریسٹورنٹ کے مینیجر نے رانا صاحب کو پہچان لیا اور ان کی آمد کو اپنے لیے مہربانی کا باعث سمجھتے ہوئے انہیں سب سے خاص ٹیبل پر لے گیا۔ وہاں موجود لوگ تنقیدی نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ امیر لوگ اور ان کی تفریحات جیسے القابات سے ان کے بارے میں تبصرہ کرنے لگے۔ سب سے زیادہ نقصان کرن کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہنگی الماس کی انگوٹھی اور آئی فون دیکھ کر سب کو وہ اسکیم گرل لگی جو اسے تحائف بٹورنے اپنے سے بڑی عمر کے امیر مردوں کے بستر کی زیبائش بنتی ہے۔ نشست سنبھال لینے کے بعد رانا صاحب نے سنجیدہ سے انداز میں آس پاس دیکھا تو سب نے نظریں پھیر لیں اور اپنے اپنے کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ رانا صاحب نے ویٹر کو بلایا اور آرڈر دینے لگے۔ اپنے لیے فرینچ سیلیڈ کا کہا اور کرن کے لیے اٹالین پاستا منگوایا۔
ऑर्डर नोट करते हुए वो वेटर बार बार किरण को घूर रहा था। उसकी इस हरकत पर राणा साहब के अब्रू तन गए, लेकिन जब्त कर गए। वेटर के जाने के बाद किरण तस्कीन से मुस्कुराते हुए राणा साहब की बातों का जवाब देती, कभी उस आलीशान रेस्टोरेंट की इमारत पर नज़र दौड़ाती। उसके लिए ये सब एहसास खुशगवार था। वो आज से पहले कभी होटल नहीं गई थी और आज पहली दफ़ा आकर बहुत मसरूर हो रही थी। ऑर्डर बनकर आया तो अब की बार सर्व करते हुए भी उस नौजवान लड़के की नज़रें किरण पर ही थीं और कभी राणा साहब पर गड़ जाती। राणा साहब आपे से बाहर हो गए। उनका गुस्सा परवान चढ़ने लगा। इससे पहले कि किरण कुछ समझ पाती, राणा साहब अपनी सीट से उठे और लड़के को गर्दन से जकड़ लिया और धड़ाम करके उसका सर मेज पर टिकराया। घूर क्या रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? राणा साहब ने उस पर झपटते हुए गुर्रा कर कहा। राणा साहब का ये रवैया देखकर किरण सहम कर उठ खड़ी हुई। उसकी सांस रुकने लगी, धड़कन तेज हो गई। वो कभी राणा साहब की दहशत से पड़ते सुर्ख चेहरे को देखती और कभी उस 17 साल के लड़के को जो मुसलसल खुद को आज़ाद करवाने के जतन कर रहा था। हंगामी सूरत हाल देखकर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और बाकी के वेटर्स भी जमा होकर अपने साथी वेटर को छुड़वाने की कोशिश में मसरूफ़ हुए। किरण हवास भागता होकर शॉक्ड खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राणा साहब को कैसे रोके। उसके मोबाइल पर सिर्फ इनकम कॉल की ज़रूरत थी, ना कि आउट गोइंग की। इसलिए फ़ोन करके रोहान को भी बुलाने से कासिर थी। उनकी आवाज़ें सुनकर मैनेजर भी बाहर आया। सर, सॉरी सर, ये यहाँ नया है, इसे आपके बारे में मालूम नहीं था। सर, इसकी तरफ से मैं माजरत खा हूँ। इसे छोड़ दें सर, बेचारा मर जाएगा, यतीम है। मैनेजर अपनी हर हद से उसे राणा साहब के जुल्म से निजात दिलाने की कोशिश कर रहा था। हिम्मत कैसे हुई इसे किसी लड़की को तोड़ने की, और वो भी मेरी मंगेतर को? राणा साहब ने तैश में उस पर पूरा जोर डालते हुए कहा। किरण को उनकी झड़प की वजह समझ आ गई थी। वो राणा साहब को रोकना चाहती थी। उसने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके सिर्फ होंठ जुम्बिश कर रहे थे, हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैडम, अब आप ही कुछ कीजिए, मैनेजर ने किरण की तरफ देखकर इल्तजाइया अंदाज में कहा। किरण की आंखें भीगने लगी। वो थूक निगल कर गला तर करती मेज़ की ओर से निकलकर राणा साहब की साइड पर आई और उनको उनके बाजू से थाम लिया। राणा साहब, जाने दीजिए ना, छोड़िए इसे, छोड़ दीजिए, उसने कपकपाती जुबान से कहा। राणा साहब को अपने बाजू पर नाजुक लम्स का एहसास हुआ तो रुख मोड़कर पहले उस निस्वानी हाथ को देखा, फिर किरण को। वो हैबत ज़दा सी भीगी आंखों से उन्हें देख रही थी। किरण ने राणा साहब की अंगारा पड़ती आंखें खुद पर पाईं तो खौफजदा होकर उनका बाजू छोड़ दिया और सर झुका गई। राणा साहब ने किरण के चेहरे पर मायूसी देखी तो उस लड़के से दूर हट गए। वो किरण को अपने आप पर से बदगुमान नहीं करना चाहते थे। वो लड़का कराहता हुआ नाक से बहता खून साफ करता वहाँ से भाग गया। राणा साहब के आसाब ढीले पड़ गए थे और माथे पर बिखरे बालों को उंगलियों से पीछे किया। कोट की शिकन दुरुस्त करते हुए वापस अपने आप को कंपोज करके संजीदगी से चारों तरफ देखते वो बैठ गए। जमघटा बनाए लोगों में से कुछ मुंह बिसोरते हुए बाहर निकल गए और कुछ अपनी जगह पर तशरीफ ले गए। किरण ने मामला रफा दफा होते देखा तो आंसू साफ करती अपनी सीट पर बैठ गई। परेशानी के बाइस उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। उसकी भूख ही मर गई थी। कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। राणा साहब खामोशी से सलाद खाने लगे और किरण बेदिली से पास्ते में कांटा चलाती इधर उधर देखने लगी। सलाद खाते हुए राणा साहब ने निगाहें उठाकर किरण को देखा तो उसका चलता हुआ जबड़ा रुक गया। वो बगौर किरण के तासुरात का मुशाहिदा कर रहे थे। जब किरण को उनकी नज़रें खुद पर जमी महसूस हुई, उसने हड़बड़ाकर कांटे में कुछ पास्ता फंसाया और तेज़ी से मुंह में डाला। फिर पलकें झपकाकर तेज़ी से पास्ता खाने लगी। राणा साहब वापस सलाद की तरफ मुतवज्जो हुए तो किरण की सांस बहाल हुई। खाना ख़त्म करके राणा साहब ने रोहान को कॉल मिलाई। हाँ बच्चा, तुम नूर और किरण को उनके घर ड्रॉप करो, मुझे वापस ऑफिस जाना है, उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा। रोहान उनकी हिदायत की तकमील करते हुए उनके पास आया। राणा साहब किरण से अलविदा लेते पहले निकल गए। किरण उन्हें रुखसत करती सुस्त रवि से रोहान और नूर के हमरा रवाना हो गई। वो पूरी तरह उदास हो गई थी। बुझी बुझी सी कार में वो बैठी गायब दमागी से बाहर देखती रही। नूर उससे डेट के बारे में पूछती रही, लेकिन वो कुछ बोल ही ना पाई।